اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا حکم بھیجا ان اسری بعبادی کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو آپ لے کر نکل جائیے، انکم متبعون، وہ فرعون اور اس کی فوج تمہارا تعاقب کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے اپنے سپاہی اور چپراسی مختلف شہروں میں جمع کر لیے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلوایا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم سب ایک باقاعدہ فوج ہے۔ آیت نمبر 52، 53، 54، 55، 56، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء۔ بنی اسرائیل اللہ ان کو نجات دے رہے ہیں، فرعون کا تکبر اور ظلم اللہ اس کو ہٹا رہے ہیں، اور رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ان کو لیے چلیے، آگے آپ بڑھے، پیچھے یہ آپ کے چلیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے ہجرت دو طرح کی ہے، جہاں پہ ظلم ہو، ستم ہو، وہاں سے آپ دار الامن کی طرف ہجرت کریں۔ جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ ظلم و ستم ہوئے، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا جانے لگا، اللہ نے آپ کو مدینہ کی ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس طرح کچھ لوگ یہاں سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی، اس کے بعد پھر وہ مدینہ آ گئے، کچھ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ ہجرت کی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کو، بچے کو آپ نے چھوڑا، پھر بعد میں آپ دوبارہ ہجرت کر کر آئے اور دوبارہ اپنا مسکن اور اپنا مرکز آپ نے مکہ کو بنایا، اور وہاں پہ ایک گھر اللہ کا بھی آپ نے تعمیر فرما دیا۔ اس طرح ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جہاں پہ گناہ ہو، فحاشی ہو، عریانیت ہو، آپ وہاں سے ہجرت کر کے کسی اچھے مقام کی طرف منتقل ہو جائیں، یہ ہجرت بھی انسان کے اوپر لازمی ہے۔ وہ جو ہجرت تھی مدینہ کی اور حبشہ کی وہ تو اب موجود نہیں ہے، لیکن جب ظلم و ستم ہو، گناہ ہو، کسی فتنے والے علاقے میں موجود ہو جائیں، کسی اور طبقے میں آپ موجود ہو جائیں، آپ اس علاقے سے کسی اچھے مقام پہ منتقل ہو جائیں جہاں پر لوگوں کی وجہ سے آپ کی بچیوں کو ڈر ہو، لوگوں کی وجہ سے آپ کے عقیدے کو ڈر ہو، غلط عقیدے کی وجہ سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، وہاں پر آپ ہجرت کریں۔ آج کل لوگ نہ تو گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف ہجرت کرتے ہیں، بلکہ ہجرت ان کی ملازمت کے لیے، جاب کے لیے، کچھ بھی ہے۔ ان کو کہیں تبلیغ میں جائیں، کہتے نہیں ٹائم بہت مشکل ہے۔ ان کو کہیں چلہ لگا لیں، کہتے نہیں ٹائم بہت مشکل ہے۔ 1 سال لگا لیں، کہتے نہیں ٹائم مشکل ہے۔ اگر وہ 10 سال امریکہ میں رہیں، ان کے ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہو، وہاں پہ نیشنلٹی نہ ملے، یورپ کے کسی ملک میں جائیں نیشنلٹی نہ ملے، وہاں کے لیے وہ 2 نمبر شادیاں بھی کر لیتے ہیں، وہاں پر اپنے کیس لڑتے 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال لگتے ہیں، پھر اب ان کو نیشنلٹی ملتی ہے۔ اب اس ہجرت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس جاب کی تلاش پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہ جو ہجرت صحابہ نے کی ہے یا نبیوں نے کی ہے یا بنی اسرائیل نے کی ہے، یہ تو بھائی باغ چھوڑے ہیں انہوں نے، مکان اپنے چھوڑے ہیں انہوں نے، خاندان اپنے چھوڑے ہیں انہوں نے۔ ہمارے نبی نے جو ہجرت فرمائی ہے مدینہ میں، مکہ میں جو ہجرتیں ہوئی ہیں، آپ نے مکہ اپنا شہر چھوڑا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا اصلی خاندان آپ نے وہاں پہ چھوڑا ہے، لیکن آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اس طرح صحابہ نے جو حبشہ ہجرت کی ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ ان لوگوں نے تمام چیزیں چھوڑی ہیں، صرف دین کی تلاش کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ آج بندہ دین چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی تلاش کے لیے وہ 10 سال لگا لیتا ہے، لیکن دین کی تلاش کے لیے مدرسے میں بچے کو حفظ کروا لو، یہ کتنے سال لگیں گے؟ 4 سال۔ اوے 4 سال کہاں سے لائیں بھائی؟
بھائی، بچی کو عالمہ بنا لو، کتنے سال لگیں گے جی؟ 6 سال جی، 6 سال کون دے سکتا ہے آج کل؟ ادھر وہ میٹرک کروا رہے ہیں، ایف اے کروا رہے ہیں، بی اے کروا رہے ہیں، اس کے سالوں کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جو مولوی حافظ بناتے ہیں بچوں کو 3 سال، وہ کہتے ہیں 3 سال بہت زیادہ ہیں جی، اتنا کون دیتا ہے اس قرآن کے لیے؟ کتنے حدیث کو دیتے ہیں 6 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال۔ یہ ہمارے طلباء بھی ایک ہجرت کرتے ہیں اور اپنے گاؤں سے نکل کر دینی مدارس میں آتے ہیں، پھر اللہ ان کو عالم بنا دیتے ہیں، مفتی بنا دیتے ہیں، متقی بنا دیتے ہیں، خاندان کا امام بنا دیتے ہیں، محلے کا امام بنا دیتے ہیں، پورے عالم کا امام بنا دیتے ہیں۔ تو ہجرت میں برکت ہے، ہجرت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ آج کہا کہ آپ جائیے بنی اسرائیل کو لیجئے، آپ چلتے جائیے، انکم متبعون، یہ فرعون ٹھہرے گا نہیں، یہ آپ کا تعاقب کرے گا۔ لیکن آپ فکر مت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں بھی یہی تھا کہ آپ گھبرائیے مت، یہ ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، بالکل آپ کے دروازے کے باہر ہے، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ آئے قرآن کی آیت پڑھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور مٹی اٹھائیں اور اس طرح پھینک دیں اور یہاں سے آپ نکل جائیں، یہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، ایک بھی نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ کی حفاظت دیکھو، غار ثور کے باہر اللہ نے کبوتری کے انڈے دکھا دیے، مکڑی کے جالے دکھا دیے، ببول کانٹوں کا درخت دکھا دیا۔ وہ جالے دیکھ کے اس طرح لگتا ہے جیسے 100 سال پرانے جالے ہیں، یہاں سے تو کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ حفاظت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وہ تمہارا تعاقب کرے گا، رب ان کا تعاقب کرے گا، تم نکلتے جاؤ، بس تم نکلتے جاؤ۔ آپ کے سیکورٹی گارڈ آپ کو کہتے ہیں صاحب جی آپ چلیں، ہم ہیں نا آپ کے پیچھے، ہم ہیں نا آپ کے پیچھے۔ بندہ ان کے سہارے پہ نکل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار پیچھے گارڈ گوڈ ہیں، کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ گارڈ ہوتے ہیں جو جتنے گارڈ رکھو گے نا اتنا ہی آپ کے اوپر حملے ہونے ہیں، جتنے گارڈ رکھو گے اتنا ہی اٹیک ہونے ہیں۔ اب ہم بھی اگر 2 گن مین رکھ کے چلے نا تو لوگوں نے کہنا یار یا تو مولوی کو پیسہ بڑا ہے جی، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اینو اڑا دو، کیا کر دو۔ اور اگر ہم پیدل چلیں، سیدھے چلیں ہے۔ میں چنگی سے ایک دن وہ مزدہ سے اتر کے آ رہا تھا، ایک ساتھی مجھے آگے کہنے لگا جی آپ کو جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار وہ کیسے؟ کہتا جی آج کل تو مولویوں نے چھڑتا کوئی نہیں پیا۔ میں کہا بھائی وہ ان کو ہی مارتے ہیں جو بیچارے 4 سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، ہماری طرح کوئی چل رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو بھائی جتنا تحفظ کرو گے نا دنیا کی خاطر، آپ کے پیچھے اتنے ہی دنیا دار حملہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر تو رب کہہ رہا ہے کہ جی آپ جائیں، یہ اب پیچھے سے آئے گا، میں اس کا تعاقب کروں گا، آپ امن میں رہیں، آپ امن میں رہیں۔ اب اللہ آپ کا محافظ ہے، اب آپ کو کسی پہ اعتماد مزید انسانوں پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ امت اعتماد نہیں کر رہی، اللہ پہ امت اعتماد نہیں کر رہی، یہ تقریروں میں ہمارا اعتماد ہے، مگر دل میں آج اللہ پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے، دل میں ہمارا مخلوق کے اوپر اعتماد ہے۔ ہم کہتے ہیں یار صوفی کہہ گئے، ولی کہہ گئے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بھائی ہم اتنا صبر نہیں کر سکتے، ہم تو اسی باب پیر فقیر کے پاس ہی جائیں گے، یہیں سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو اللہ پہ اعتماد امت کو نہیں ہے، اعتماد کر کے دیکھو، اللہ کہتے ہیں حسبہ، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، اللہ تمہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ فرعون کو پتا چلا جناب بنی اسرائیل تو رات کو نکل گئے، اس نے سارے سپاہی انگے مرنگے جمع کیے، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، جس طرح یہاں پہ آتا ہے نا جناب ڈکیتی ہو گئی ہے، بندے نکل گئے، ناکے لگا دو، میسج آ گیا جی 15 پہ کال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے وہ ادھر سے آ گیا، وہ ادھر سے آ گیا، کبھی کدھر سے آ گیا، کبھی کدھر سے آ گیا ہے، سارا کا سارا نظام ہے۔ جب اللہ سے حفاظت مانگو گے، ہمارے ملک میں کتنے دہشت گرد تھے اور آپریشن ہوئے، اس میں ہماری کتنی فوج بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی، کتنا ہم نے نقصان وہاں پہ اٹھایا ہے۔ اور یہ مختلف بارڈروں پہ ضرب عضب کے نام سے مختلف آپریشن ہمیں کرنے پڑے اپنے ملک کی سیکورٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، حفاظت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم غیروں کے سامنے جھکتے ہیں نا، پھر اللہ ہمیں اس طرح ہی متذبذب فرماتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر اللہ خود سیکورٹی فرما رہے ہوتے ہیں، ورنہ میری اور آپ کی مجال میں نہیں ہے کہ ہم کوئی سیکورٹی کسی کی کر سکیں۔ یہ بیچارے خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ کون سے کوئی جہاد کے لیے نکلے ہوتے ہیں باڈی گارڈ ہیں جی، یہ کوئی جہاد کے لیے تو نہیں نہ نکلے ہوئے، ان کو پتا ہے یار ہمیں گولی لگ گئی تو شہید ہو جائیں گے، بچ گئی تو غازی ہو جائیں گے۔ نہ تو یہ شہید ہوتے ہیں، نہ یہ غازی ہوتے ہیں، نہ یہ شہید ہوتے ہیں
نہ یہ غازی ہوتے ہیں۔ اب جناب کسی چور ڈکیت کے ساتھ، کسی حکمران کے ساتھ کوئی 20 بندے گارڈ ہیں ان کو کون سا اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر؟ یہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں یار جدو آئے گا دھماکہ ہوئے گا، کچھ ہوئے گا تو دیکھا گے۔ سمجھ آئی نا؟ ان کو اپنی جان بچاتے ہیں، وہ یہ کوئی اس کی وہ ماں تو ہوتے نہیں ہے یا وہ ان کی مخلوق تو ہوتی نہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے آپ پہ۔ کوئی جان جون قربان ہے نہیں کرتا، جان قربان کرتے ہیں صرف صحابہ اللہ کے رسول کی خاطر۔ ایک سیکورٹی ہے وہ کہ ہم اپنے نبی کا تحفظ کریں گے، ما بقینا ابداً، جب تک ہم باقی ہیں ہم اپنی بقا کو اس نبی کے لیے وقف کر دیں گے، قربان کر دیں گے، یہی وجہ ہے۔ لیکن آج میرا کوئی گارڈ ہو، آپ کا کوئی گارڈ ہو، کہے گا جناب ہم تو سینے چھلنی کروا دیں گے، ہم تو جانیں گنوا دیں گے، ہم تو بچے یتیم کروا دیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جناب ہم نے بچانا ہے، صاحب جی کو بچانا ہے، صاحب جی کو بچانا ہے۔ صاحب جی کو اللہ نے مارنا ہے، تم نے کیسے بچانا ہے بھائی؟ اس میں ہوتا گیا ہے، پھر صاحب جی بھی جاتے ہیں ساتھ، یہ بھی نہ صاحب جی غازی بنتے ہیں شہید بنتے ہیں، نہ یہ غازی بنتے ہیں شہید بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ حفاظت ہو رہی ہوتی ہے جی بندہ امیر ہے اس کے پیسے بچاؤ، بندہ عہدے دار ہے اس کی چودراہٹ کو بچاؤ، بندہ جناب بدماش ہے اور پوری دنیا پہ اس کا غلبہ ہے لہذا اس کی دائیں بائیں سے سیکورٹی کرو۔ یہ سیکورٹی نہیں ہے، سیکورٹی یہ ہے آپ جاؤ، یہ فرعون تمہارے پیچھے نکلے گا مگر رب تمہیں بھیج رہا ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ اب فرعون نے جناب پوری چوکیوں پہ اپنی سیکورٹی بھیج دی، سب کچھ بھیج دیے، کرنے کراتے ہوئے کہنے لگا لشرذمۃ قلیلون، وہ تھوڑے سے بندے نکلے ہیں یار، تم اتنے بڑے آدمی ہو، یہ کہاں جا سکتے ہیں، یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعہ تھا جب طالوت اور جالوت بادشاہ تھے یہ، ان کے درمیان جب وہ جہاد ہوا تو اللہ نے چند جماعت کے لوگ ہزاروں پہ غالب کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا، جالوت کو مارا، وہیں پہ مر گیا، ساری فوج اس کی تباہ ہو گئی۔ قرآن نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی جماعتیں بڑی پہ غالب آتی ہیں، تھوڑی جماعتیں بڑی پہ غالب آتی ہیں۔ آج بھی ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے مجاہد کتنے ہیں بھائی؟ تھوڑے سے ہے۔ اچھا ان کے روٹی پیسوں کا جب مسئلہ آتا ہے نا، ہماری جیبوں کی زبیں بھی بند ہوتی ہیں، ہمارے بینک کے بیلنس بھی بند ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ان کے لیے، پتہ نہیں یہ بیچارے روٹیاں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں نہیں کھاتے، لیکن جہاد کی تلوار ان کی چلتی رہتی ہے۔ تھوڑے سے مجاہد ہے، تھوڑے سے، بالکل تھوڑے سے مجاہد ہے، اور یہ ساری دنیا پہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو غلبہ نصیب فرمایا ہوا ہے۔ اس وقت سپر طاقت کو ہٹا کے جو سپر طاقت اگر کوئی ہے تو وہ مجاہدین ہی ہے۔ سپر طاقت کو جو ہٹاتا ہے اس کی جگہ جو بیٹھتا ہے اسی کو بڑی جماعت کہا جاتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی جماعت۔ اب ملک سوچ رہے ہیں جی ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، ہم ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ تم پہاڑ میں جاؤ، تسلیم کرو نہ کرو بھائی، اللہ نے ان کو تسلیم کر لیا، اللہ نے ان کو جتا دیا، اللہ نے ان کو فتح دے دی ہے، قرض سے پاک ہیں، سود سے پاک ہیں، ملک کو چلا رہے۔ کوئی عوام احتجاج نہیں کر رہی جی ہمیں چینی نہیں مل رہی، پتی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، گندم نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنے لگا لشرذمۃ قلیلون، بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے، اور جناب یہ کہاں جا رہی ہے؟ اور پھر کہنے لگا انہم لنا لغائظون، ہمیں تو انہوں نے غضب ناک کر دی ہے، اب تو ہم ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ ایسے ہوتا نا بڑا سخت غصے میں، تو غصہ اس کو کیوں نہ آتا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا وہ سارے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگا آج تو ہم غصے سے پھٹ رہے ہیں، اب تو ہم ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں، لہذا انا لجمیع حاضرون، ہم تو ایک تربیت یافتہ فوج ہے، میرے پاس تو ایک آرمی ہے، میرے پاس تو بندوق چلانے والے ہیں، تیر چلانے والے ہیں، گوریلا فوج ہے، رات کو دیکھنے والے ہیں، دن کو چلنے والے ہیں۔ یہ سادے سادے بنی اسرائیل کو سادہ سا پیغمبر لے کے جا رہا ہے، جاؤ پکڑو ان کو، پکڑ کر ان کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ قیامت تک کوئی نام نہیں لے گا کہ فرعون کے سامنے وہ کسی اور خدا کو خدا سمجھے گا۔ انہوں نے اگر سمجھ لیا ہے آج ہم ان کی سب کچھ تباہ کرتے ہیں،
چلو نکلو بھائی، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، مشرق مغرب جنوب شمال، ہر طرف اس کی فوج پھیل گئی، ہر طرف اس کی فوج پھیل گئی، اور ان کے اندر سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اور قرآن نے کئی جگہ پہ کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واذ نجیناکم من آل فرعون، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچایا ہے۔ اب یہ جو آزادی ملی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو آزادی ملی تھی، اس آزادی کے شکر میں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے بھائی؟ یہ محرم عاشورہ کا روزہ پہلے ہمارے اوپر فرض تھا، جب یہ رمضان آیا تو اب رمضان فرض ہو گیا، عاشورہ فرض نہیں رہا۔ لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، قوم تھی، جب حضور مدینہ گئے تو دیکھا کہ جناب وہ خوشی منا رہے ہیں۔ کیا منا رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں کہ اس دن اللہ نے ہمیں نجات دی تھی۔ کس سے بھائی؟ فرعون کے ظلم سے۔ تو ہمارے نبی نے کہا یار اگر تم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ تو ہمارے زیادہ قریبی ہیں، ہم بھی کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ آپ نے بھی عاشورہ کا کیا رکھ لیا؟ روزہ۔ لیکن آپ نے کہا اگر ایک ہم رکھیں ایک یہ یہودی رکھیں تو پھر تو ہماری مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ہم 10 کے ساتھ ایک اور ملاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 10 کے ساتھ اب ہم 9 10 کا رکھتے ہیں، یہ 10 11 کا رکھتے ہیں، یہ روزہ ہے۔ یہ اس کے شکرانے کے اندر تھا، اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ اور آج جو ہے ہماری یوم آزادی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ بھائی یوم آزادی پہ ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، 14 اگست کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہی روزے کی حالت میں آزاد تھا، 27ویں رات تھی نا بھائی، اور روزے کی حالت تھی۔ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ترغیب دینی چاہیے یار تم شکرانے کا روزہ رکھ لو۔ کس کا روزہ رکھ لو؟ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ